ایک سوچ ہے ہماری کہ نا ہم کمپلین نہیں کر سکتے، یا پھر ہماری سوچ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کمپلین کریں گے تو ہم نیگیٹو ہو جائیں گے. اور میں اس پہ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپروچ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اس لوپ میں جیسے پھنس جاتے ہیں کہ اگر کمپلین کریں گے تو کسی کو برا لگ جائے گا اور اللہ کو برا لگ جائے گا، اس لیے ہم کمپلین نہیں کریں گے اور نیگیٹو نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اچھا رہنا چاہیے اور پازیٹیو ہونا چاہیے. السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از ہمنا، اینڈ یہ میرا چینل ہے جہاں پر میں شیئر کرتی ہوں اپنی انسائٹس، اپنی سوچ، اور اس امید کے ساتھ اور کہ میں وہ شیئر کروں جو میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں شیئر کروں آج آپ کے ساتھ. اینڈ خود سے خدا تک کا راستہ، یہ راستہ بڑا مجھے خوبصورت تو ہے ہی، مگر بہت تکلیف دہ بھی تھا. خود تک پہنچنا نا بہت ساری لیئرز کو اتارنا تھا، اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اینڈ کیونکہ آپ جیسے ایک ہیرا ہیں، ایک خوبصورت ہیرا جو آپ کو اللہ زمین کے نیچے اندھیرے میں کالے گھٹے ڈرٹی جگہ پر بنا رہا ہے، اور آپ اندر ہی اندر نا ہیرا ہیں، مگر آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ ہیرا ہیں، رائٹ. اینڈ یہ تو وہ ہے جو جانتا ہے کہ آپ کیا ہیں. اینی وے، آج کا ٹاپک دیٹ آئی وانٹڈ ٹو کم اینڈ شیئر از اباؤٹ کمپلیننگ. ایک سوچ ہے جیسے کہ نا میں اگر کچھ برا بولوں گی تو اللہ نے مجھے اتنا دیا، میں ناشکرا پن نہ کر دوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں سے ہم نے، میں آپ کو نہیں کہوں گی، خود کو بھی کہوں گی، کیونکہ میں بھی اسی سوچ کے تھرو گزری ہوں، اور اس سے اپنی صفائی کرنی بہت ضروری ہے. آپ کمپلین نہیں کر رہے ہیں، آپ وہ بول رہے ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں. آپ وہی محسوس کر سکتے ہیں جو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ محسوس کرو، یہ تمہارے اندر اس نے ہی ڈالا ہے. آپ نے اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر سوچیں اور کمپلین کریں. اگر آپ کا منہ وہ کھلوا رہا ہے اور کسی بات پر آپ کو تکلیف ہے اور آپ وہ واضح طور پہ بول پا رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی، تو یہ کمپلیننگ نہیں. اچھا، اگر کمپلیننگ ہے بھی، اگر آپ نے خود کو جج کرنا ہی ہے تو ہے، تو آپ کیوں نہیں کمپلین کر سکتے؟ کیوں نہیں بول سکتے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یا میں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا میرے ساتھ، یا میں یہ چیز جو میں فیل کر رہی ہوں، یہ جو میرے ساتھ ہے، یا اللہ میں ٹھیک نہیں. کیونکہ کہاں لکھا ہے کہ آپ خدا سے کمپلین نہیں کر سکتے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جب ہمارے کسی بھی پروفٹ کو کوئی بھی تکلیف ہوئی تو کیا ایسا ہو گیا کہ انہوں نے جا کر اللہ سے کہا ہی نہیں کچھ بھی؟ تو پھر دعا کیا مانگی؟ دعا کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ میاں میرے کو نا یہ پرابلم ہے، اور یہ پرابلم تو میری سولو کر دے. بٹ جب ہم وہ پرابلم کو کمپلین سمجھیں گے اور بار بار اللہ کے آگے جائیں گے ہی نہیں کہ نہیں مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں، بیکاز کمپلین ہو جائے گا، اس نے مجھے اتنا دیا. ہاں بالکل، آپ کو الحمدللہ اتنا دیا ہے، مگر جہاں پہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو اور چاہیے یا آپ کو کچھ ڈفرینٹ چاہیے، تو آپ کیوں نہیں بول سکتے؟ ہمارا رشتہ، ہمارا ایمان، ہماری یقین ہمارے اللہ پہ اتنا ٹھوس ہونا چاہیے کہ ہم اس سے مانگیں، یہ بول کر مانگیں کہ یا اللہ مجھے یہ پرابلم ہے، تو میری پرابلم یہ سولو کر، کیونکہ تو ہی جانتا ہے بیسٹ کہ اس پرابلم کو کیسے سولو کیا جائے. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. ہمیں دل کھول کے کمپلین کرنی چاہیے اللہ سے. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ فون اٹھا کے اپنے دوست سے کمپلین کریں، یا اپنی اماں سے کمپلین کریں، یا اپنے ابا سے کمپلین کریں، یا مگر اپنے تھیراپی کروائیں اور ہیلنگ میں جائیں اور وہاں پر جا کر اپنے کمپلینٹس کریں تاکہ آپ کا سسٹم کلین ہو. آپ وہ کمپلینٹس نہیں کر رہے ہیں، نیگیٹیوٹی کو اون نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر یہ فیلنگز آ رہی ہیں، مگر میں ان کو بس ڈیل کر لوں گی جیسے بھی میں نے ڈیل کرنا. سین یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر لوپ میں پھنس جاتے ہو. اینڈ وین آئی سے آپ، آئی ایکچولی مین مائی سیلف. میں خود لوپ میں پھنسی رہی صدیوں تک، صرف اس لیے
کہ میں ایک پازیٹیو انسان بننا چاہتی تھی. بٹ بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں میں ڈیویلٹی ڈالی ہے. جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا ہی ہے. جتنا گہرا اندھیرا اتنی خوبصورت روشنی. اس بات کو سمجھنا بہت لازمی ہے. آپ کمپلین جب کرتے ہیں تو آپ اپنی ڈارکنیس، اپنی شیڈو سائڈ کو اون کرنا سیکھتے ہیں. آپ کی دوستی آپ کے اس ڈریگن سے ہو جاتی ہے جو آپ کے اندر رسیوں میں، چینوں میں پھنسا ہوا، آپ اپنا گلا جو گھوٹ رہے ہیں، اس ڈریگن سے آپ کی دوستی ہو جاتی ہے. پھر ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے ہیلنگ میں کہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جب سب آپ کے ساتھ ہوا وہ کیوں ہوا. تو پھر آپ آٹومیٹکلی کمپلین نہیں کرتے، کیونکہ وہ کمپلین ہی رہتی ہی نہیں ہے. آپ اس کا شکر کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ شکر ہے یہ کہ یہ ہوا. اللہ کیسے ہمارا دل بدلتا ہے نا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. مگر ہمیں اپنے اللہ کے آگے وداؤٹ ججمنٹس سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے اور کہنا ہے کہ یا اللہ، میں تجھ سے ہی کمپلین کر رہی ہوں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور مجھے یہ چاہیے. یا اللہ دے دے مجھے. وہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو رحمان اور رحیم ہے، وہ تو دینے والا ہے. عظیم عزیز آپ کا دوست ہے وہ. آپ کیوں نہیں بول سکتے اس سے؟ اور جب آپ یہ سوچیں کہ او ہو میں کمپلین کر رہی ہوں، میں نیگیٹو ہو رہی ہوں، تو بغیر نیگیٹو کے تو پازیٹیوٹی ہو ہی نہیں سکتی. ہر وقت تو ہم پازیٹیو رہ نہیں سکتے. اور صرف پازیٹیو ہونا زندگی کو ایک طرفہ جینا ہے. آپ ساری زندگی ہنستے ہوئے نہیں گزار سکتے ہیں، کیونکہ رونا آپ کے اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے. وہ پارٹ آف بینگ اے ہیومن ہے. رونا، ضد کرنا، غصہ کرنا، جیلس ہونا، سارے لوور لیول کی جو وائبریشنز ہیں ان سب کو محسوس کرنا پوری طریقے سے اور پھر اپنے آپ کو آزاد کرنا ان سے کمال ہے. اور ہیلنگ اسی کا نام ہے. آپ کمپلین نہ کر کے کسی بھی کوئی فائدہ نہیں کر رہے، بلکہ نقصان کر رہے ہیں. آپ اپنی نیگیٹیوٹی کو اون نہیں کر رہے، آپ اس کو دبا رہے ہیں، آپ اس سے بھاگ رہے ہیں، آپ اس کے اسکیپ کر رہے ہیں. بہت سارے کلائنٹس نا مجھے میسیج کرتے ہیں کہ میں اپنے وقت کو بزی کر لیتی ہوں، مصروف رہتی ہوں، تو مجھے پھر سیڈنس نہیں ہوتی، مگر جب میں رات میں جا کے لیٹتی ہوں تو مجھے پھر سیڈنس ہوتی ہے. اب سین یہ ہے کہ ہم اگر اون نہیں کریں گے اپنی سیڈنس کو اور سارا دن اس کو دبا کے رکھیں گے اور بیگ کے اندر گھسیڑ کے رکھیں گے اور اس کو کبھی نکال کے دیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں کہ یہ چیز ہے کیوں آپ کے دل میں، یہ بات کیوں ہے، تو ایوری ٹائم یو پٹ یور ہینڈ ان یور بیگ وہ سیڈنس آپ کے ہاتھ پر لگ جائے گی. اور سیڈنس ایک ایسی چیز ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ لگے گی، سمجھے جیسے کہ کالی انک ہے، اور وہ کالی انک جب آپ اپنے ہاتھ پہ لگے گی تو وہ آپ کے منہ پہ بھی لگ جائے گی، کیونکہ آپ جب کھجائیں گے یا بال صحیح کریں گے تو اس پہ لگ جائے گی. پھر آپ اپنے شولڈر کو ٹچ کریں گے تو وہاں پہ لگ جائے گی، پھر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے گی. تو سیڈنس جو ہے نا اس کو ہم نے سامنا کرنا ہے. ایک سیکنڈ بیگ کو ڈھیلنا پڑے گا، اس میں سے جتنی سیڈنس ہے اس کو نکالنی پڑے گی، اس کے تھرو دیکھنا پڑے گا، ہیلنگ کرنی پڑے گی، اس کو سمجھنا پڑے گا. خود کا سے خدا تک کا راستہ یہی ہے کہ آپ اس سیڈنس کو بھی اون کریں، اس کو سمجھیں، اس کو وقت دیں، اس کے پاس جائیں. یہ وہ آپ کا چھوٹا سا بچپن کا ایک وہ کوئی چھوٹا سا ایک قصہ ہو سکتا ہے جو آپ کے دل میں ایک کانٹے کی طرح بیٹھا ہو، جو کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا، آپ کیا خدا تک کا راستہ ہے. وہ دل میں جو کانٹا چھوٹا سا جو چبھا ہوا ہے، جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کو کچھ اور کر کے اسکیپ کر لیں گے، وہ کانٹا آپ کے دل میں چبھ رہا ہے، وہ سیڈنس آپ کے بیگ میں بیٹھی ہوئی ہے. اور خدا تک کا راستے کا مطلب یہ ہے کہ آپ
خود کو ویلیو کریں، کیونکہ آپ کا خدا آپ کو ویلیو کرتا ہے۔ کیوں دیا ہے اس نے دل آپ کو کہ اس میں آپ کانٹے گھسیڑتے رہیں؟ کیوں دیا ہے بیگ اس نے کہ آپ اس میں سیڈنس گھسیڑ کے گھومتے رہیں؟ نہیں، اس نے اگر سیڈنس ڈالی ہے تو وہ سیڈنس کس وجہ سے ڈالی ہے، آپ اس میں غور کریں۔ I hope that this brings you some kind of peace, everyone. آسان راستہ نہیں ہے، مگر یہ راستہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے جب آپ اس کو ہیل کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مانگیے اپنے اللہ سے کہ مجھے کوئی ایسا شخص دے بھیجے جو آپ کی لائف میں آپ کو ہولڈ کر کے آپ کو ہیل کر سکے، اینڈ ناٹ اے فیملی ممبر، ناٹ ایٹ آل اے فیملی ممبر۔ گو ٹو تھراپی، ہیل یور ہارٹ، ہیل یور سول۔ یہ اکیلے نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو اس کے اوپر لگاتار کام کرنا ہے، لگاتار لائف لانگ ہیلنگ کرنی ہے اپنی۔ اس لیے نہیں کہ کسی کا فائدہ ہو جائے یا کوئی، آپ اپنے اللہ کے نزدیک آ جائیں گے ہیلنگ کر کے۔ آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کمپلین جو کر رہے ہیں وہ کمپلین ایکچولی ان ریالٹی وہ تکلیف ہے جس کا آپ نے سامنا نہیں کیا ہے، جس کو آپ نے اون نہیں کیا ہے، جس کو آپ نے یہ نہیں مانا ہے کہ وہ خدا کی نعمت ہے، اور اس کو نا آپ ایسے ہی نہیں ٹرن کر سکتے کہ یہ نعمت ہے، نہیں اچھا ہی ہوا میرے ساتھ جو ہوا، نہیں اچھا ہی ہے جو مجھے یہ نہیں ملا۔ آپ اس کو ایسے نہیں ٹرن کر سکتے، آپ کو مدد چاہیے ہے، اینڈ اٹس اوکے ٹو آسک فار ہیلپ، کیونکہ اللہ نے اتنے سارے لوگ آس پاس کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ورنہ تو آپ اکیلے آ جاتے نا دنیا میں، آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اتنے پروفٹس بھیجے اس نے، کتابیں بھیجیں، اپنی اتنی خوبصورت دنیا بنائی کہ ہم اس سے سیکھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کی ہیلنگ کریں۔ آپ میری اور میں آپ کی، اس میں کوئی شرم کی بات ہی نہیں ہے۔ کمپلیننگ کرنا اپنے خدا سے اور اپنے ہیلنگ سیشنز میں لازمی ہے۔ وہ کمپلینٹس کو جب ہم فیس کرتے ہیں تو وہ ہماری ہیلنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں ہمیں۔ نیگیٹیوٹی بیکمز پازیٹیوٹی، اینڈ پازیٹیوٹی کین بیکم نیگیٹیوٹی۔ اٹس اوکے، یہ پارٹ آف لائف ہے۔ رات جو ہے وہ دن میں بدلتی ہے اور دن جو ہے وہ رات میں بدلتا ہے، یہ دونوں ہاتھ لے کر چلتے ہیں ساتھ۔ ہمیں کمپلین اگر کسی بات پر کرنی ہے، کسی بات کی شدت سے ڈیپلی تکلیف ہے، تو آپ اس بات پہ غور کریے گا کہ آپ کمپلین کر رہے ہیں یا آپ کے منہ سے وہ کمپلین نکلوا رہا ہے، تاکہ آپ کی گندگی اندر سے صاف ہو۔ آپ غور کریں کہ آپ خوش نہیں ہیں کسی بات پر، وہ کانٹا ہے جو آپ کو چبھ رہا ہے، اس کانٹے سے آپ کیسے نجات پائیں گے؟ دل میں اگر آپ کے خدا ہے اور دل میں آپ نے کانٹا گھونپا ہوا ہے، تو کیا آپ اپنے اللہ اور اپنے بیچ میں کانٹا نہیں گھونپ کے بیٹھے ہوئے؟ آپ کا اللہ کیا یہ چاہتا ہے کہ آپ دل کے اندر کانٹا گھونپ کے بیٹھے رہیں، یا آپ بس رات میں ہی بیٹھے رہیں اندھیرے میں، دن میں کبھی نکلے ہی نہ؟ نہیں، آپ کا اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی رات کو بھی خوبصورت سمجھیں اور اپنے دن کو بھی خوبصورت سمجھیں۔ رات سے بھاگیں نا، اندھیرے سے بھاگیں نا، بلکہ اس کو اون کریں، اور اس کو اون کرنے کے لیے یقین مانیے آپ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی نہ کسی کے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جب دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو دلدل سے نکلنے کے لیے ہمیں کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ سہارا ہمیں ہمارے اللہ بھیجتا ہے۔ ہم جب خدا سے کمپلین کریں گے، آٹومیٹکلی اللہ ہماری طرف ان لوگوں کو بھیجے گا جو آپ کو ہیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بس یہ سمجھنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جو انسان آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے، وہ اور کہاں سے آ رہا ہوگا؟ کہاں سے آئے گا وہ انسان آپ کا ہاتھ پکڑنے؟ اگر وہ آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے تو کیا وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو کیا وہ ہیلنگ اللہ سے نہیں ہے؟
جب آپ اپنا منہ کھول رہے ہیں کمپلین کرنے کے لیے، کہہ رہے ہیں میں یہ نیگیٹو فیل کر رہی ہوں، بتا مجھے میں کیا کروں، اینڈ سڈنلی دس پرسن کمز ان ٹو یور لائف اور اے کوٹ کمز اور یو سی somebody's profile on Instagram or YouTube or wherever and you're like oh my god مجھے بھی نا کرنا چاہیے اپنے آپ، مجھے بھی دیکھنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. جب آپ اس کھوج میں نکلیں گے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکوں، آٹومیٹکلی اللہ آپ کو وہ راستے، وہ لوگ بھیجے گا اور آٹومیٹکلی آپ کو ان کی طرف ایک کھنچاؤ محسوس ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچ رہے، وہ آپ کو آپ کے اللہ کی طرف، آپ کو آپ کے دل کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم اس چیز میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم ہیلنگ کرائیں گے تو پیسے دینے پڑیں گے اور کیسے کریں گے. کپڑے تو ہم جا کے دھڑا دھڑ کروڑوں پیسے خرچ کر کے آ جاتے ہیں، کھانا کھا کے آ جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ کتنا کا کھانا گیا. پر جب روح کی بات آتی ہے، دل کی بات آتی ہے، خدا کی بات آتی ہے، تو ہم اتنے اسٹنجی ہو جاتے ہیں. جب ہیلنگ کی بات آتی ہے، جب خود کی بات آتی ہے، جب آپ کے اندر کی تکلیف کی بات آتی ہے، تو پھر پتہ نہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو پوچھیں خدا سے اپنے کہ ایسا کیوں ہے؟ میرے اندر جو کمپلینٹس ہیں میں ان کو نکالنا اگر چاہتی ہوں تو مجھے وہ راستہ دے. آپ کو بہت ضرورت ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک انسان ہیں اور انسان کمزور ہوتے ہیں. ہم کمپلین کرتے ہیں، اٹس نارمل. ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اٹس اوکے. ہم ہر وقت ہی ہا ڈانس پارٹی نہیں کر سکتے. ایک شادی 7 دن چلتی ہوگی شاید، وہ بھی آج کل پورا وقت نہیں چل سکتی ہے. آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، چلو بھائی 14 گھنٹے ایک پارٹی میں ماحول میں گزار لیں، اس کے بعد آپ کا دل کرتا نہیں ہے گھر آنے کا. اسی طرح سے کوئی بھی چیز آپ ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتے. اینی وے جذباتی ہو جاتی ہوں میں when people are like I don't want to complain, but why not? If that is what you are feeling, then the whole idea of healing is about allowing yourself to complain because that's what you're feeling. Anyway, that becomes a rhyme. I hope آپ کو کوئی میسج ملا ہو اس ویڈیو سے. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں، جواب چاہیے تو میسج کریے، کنیکٹ کریے. لیٹ می نو، آئی ڈو مائی بیسٹ ٹو ہیلپ یو گائز. اف یو فیل لائک دس کین ہیلپ somebody، کسی کی مدد ہو سکتی ہے، کسی کے دل میں کوئی سکون پہنچ سکتا ہے، تو ان کے ساتھ شیئر کریے، لائک کریے. میرے انسٹاگرام پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، ساری ڈیٹیلز نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہیں. اینڈ انشاءاللہ آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ابھی کے لیے اللہ حافظ.